بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم 1973 کے آئین میں اسلامک پروویژن کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی بھی آئین کو یا کسی بھی ملک کو کسی ایک خاص نہج پہ چلانے کے لیے 3 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ جس سسٹم، جس مذہب، جس آئیڈیالوجی کے تحت اپنی ریاست کو رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دستور میں بڑا واضح اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ جو تمام اختیارات کا منبع ہوتا ہے اس کا بھی واضح اعلان کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ان کے قوانین یا ثقافت تہذیب کے منابع ہوتے ہیں ان کو بھی وہ واضح بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قانون سازی کے عمل میں قانون سازی یا پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے کے لیے ایسے اداروں کو ہونا ضروری ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ 1973 کے دستور میں ہمیں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی بات، اسلامک نام جو ہے وہ ہم نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان پارٹ 1 آرٹیکل 1 کلاس 1 بڑا واضح بیان کر دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر آرٹیکل 2 کا اس میں اس بات کا واضح اظہار کیا گیا کہ اسلام shall be the state religion of پاکستان۔ اور پھر کانسٹیٹیوشن میں اس کا واضح اظہار ہوا کہ ہمارا اقتدار اعلیٰ کون سا ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسلام کی بنیاد، مذہب کی بنیاد توحید اور رسالت پہ ہے۔ اس لیے وہ ریاست جو اسلامی ریاست اپنے آپ کو کہلائے گی، یا وہ لوگ جو مسلمان ہوں اور وہاں پہ ان کا اسلامک نظام اپنی اکثریت کی بنیاد پہ اس کے مطابق رہنے کا اظہار کرتے ہیں، تو اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہونا ان کے لیے ان کی مذہبی ضرورت ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگا، اور دوسرے نمبر پر پاکستان کے لوگ جو ہیں اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ دینے کے بعد یہ ذہن میں بات جاتی ہے کہ شاید یہ تھیوکریسی کی طرف رجحان ہے، لیکن یہاں پہ تھیوکریسی سے اس کو ڈیموکریسی کی طرف اس کی انکلینیشن ہو گئی کہ کوئی ایک کلاس یا کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک شخص اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے جو ہے احکامات کیا ہیں اور ان کو نفاذ کا وہ خود ہی ذمہ دار بن جائے، بلکہ نہیں، یہاں پہ پاکستان کے بارے میں بڑا سیدھا کہا گیا کہ منتخب نمائندے، پاکستان کے لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے اس کا اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے۔ تو یہ اس میں بڑا واضح کہا گیا۔ اسی طرح اور اس کو کیوں اختیار کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اور کانسٹیٹیوشن میں
wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. یہ بڑا واضح کر دیا گیا کہ فریڈم، جمہوریت، مساوات اور ٹالرنس، سماجی انصاف تمام اسی طرح ہوگا جس طرح اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس کو آبزرو کیا جائے گا. یہ لمبی بحث ہے کہ اسلام میں کیا ہے اور کس طرح ہے، اور سب سے زیادہ سوشل جسٹس کا اظہار اسلامی ریاست ہی کر سکتی ہے. اور اس کے بعد پریمبل کی کلاس ڈی میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ مسلمانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اس کی ٹیچنگ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں آرام سے. اور ایسی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ منارٹیز یا نان مسلمز، ان کا تحفظ یہ اسلامی مملکت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں اسی بنیاد پہ رکھا گیا کہ اسلامی ریاست میں وہ ان کو پورا تحفظ اور ان کے مفادات کا تحفظ حاصل ہوگا. پھر ایک اور اہم بات 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت قرارداد مقاصد جو کہ یونانیمسلی پاس کی اس اسمبلی نے، جو پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی وجود میں آئی تھی، تو اس نے 1949 میں لیاقت علی خان کی سربراہی میں اس کو پیش کی، اور اس طریقے سے پاکستان ریزولوشن کی جتنی کلازز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کا عملی حصہ بن گئی. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اظہار کے بعد ایسے ادارے کی ضرورت تھی کہ جو ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، جو لیجسلیشن کا کام کرتے ہیں، پالیسی فارمولیشن کا کام کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکے. تو آرٹیکل 227 سے لے کر 231 تک تو اس میں پروویژنز موجود ہیں. یہ اسلامک پروویژن پارٹ تو 9 ہے اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن. اس میں اسلامک پروویژن کے لیے ایک ادارے کی یہ بات واضح کی گئی کہ جو موجودہ قوانین ہیں 227 میں، کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق کیا جائے گا، قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. یہ آرٹیکل 227 میں بڑا واضح بیان کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے لیجسلیچر کی کہ اس پہ عمل کریں. اور پھر 228 میں اس کام کے لیے اسلامک کونسل کی بنیاد رکھی گئی، اور اسلامک کونسل کی پوری تفصیلات اس میں دے دی گئی، جس میں اس کے ممبرز کی تعداد کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہوگی، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کرے گا، اور ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ مینشن کر دی گئی. اسی طرح وہ پروسیجر بھی بیان کر دیا گیا کہ ان کو کس طریقے سے یہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا قانون سازی کے لیے، ان کو کون اور کس طرح قانون کے لیے ان کے پاس ان کی رائے طلب کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. ان کی رائے ہوگی، اس کے بعد اصل قانون سازی جو ہے وہ اسمبلی میں ہوگی. اس کے بعد جنرل پروویژنز ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، پراپر آرگنائزیشن زکوٰۃ اور اوقاف کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو آئیڈیالوجی کا اوتھ دیا جاتا ہے، کمپلسری اسلامک اور پاکستان اسٹڈیز کی ایجوکیشن ہے، ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، پریزیڈنٹ شیل بی مسلم. سو تھینک یو ویری مچ. یہ ہماری بنیادی کلاسز ہیں. اس پہ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج میں نے اس کی اردو میں وضاحت کی ہے، تو انگلش ورژن بھی آپ کے پاس موجود ہے. تھینک یو ویری مچ.